میرے عزیز ساتھیوں، اب تک کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کے اعتبار سے کنویں میں ڈالا۔ اب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے فدا تھی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نظر انداز کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے قیدی بنوا دیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین و جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عجیزی پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عرض نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عکس جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے، خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتی رہی۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے جانے لگے۔ زلیخا بےتابانہ پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچی۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، بہے درگزر سے کام لیں۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ بہت کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگیں، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور سن رہ گئیں اور ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی چرب زبان تھیں
रुकी रहीं। उनका इरादा था कि यूसुफ को राह पर लाकर रहेंगी। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वे इस बात को नहीं जानती थीं कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज है जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद ना कर। हज़रत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हज़रत यूसुफ से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरजू पूरी ना की और अपनी हट पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ पर इस डराने धमकाने का कुछ भी असर ना हुआ। ये औरतें भी नाकाम वापस हो गईं। इन तमाम बातों से हज़रत यूसुफ ने तंग आकर जनाब इलाही में फरियाद की, खुदाबंद जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। वे दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हज़रत यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गईं और कहा, यूसुफ को चंद रोज़ के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह इस ऐशो आराम और साजो सामान की कदर जाने और कैद खाने की बहसत में उसे तेरी कदर मालूम हो। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने अजीज़े मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम खल्क में रुस्वा किया। इसे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग यह जाने कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर अगर है तो गुलाम का। अजीज़ ने अपने तमाम लोगों से मशवरा किया। सब ने जुलेखा की राय से इत्तेफाक किया। इस तरह हज़रत यूसुफ महल से कैद खाने पहुँचे। हज़रत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वह फरेब और फितने से बिल्कुल महफूज थे। हज़रत यूसुफ के कैद खाने में आने से दूसरे कैदियों की जान में जान आई और वे खुशी से नाच उठे। हज़रत यूसुफ को एक ख़ास कमरे में कैद रखा गया। हज़रत यूसुफ जब इबादत से फारिग होते थे तब कैदियों से उनका हाल पूछते और उन्हें तसल्ली देते और उन्हें दीन और ईमान की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। कैदी उनकी सोहबत से बहुत खुश रहते कि कैद खाने की मुसीबत तक को भूल जाते। हज़रत यूसुफ एक लंबे अरसे तक कैद खाने में रहे। जब अल्लाह ने उन्हें कैद से निकालना चाहा तो गैब से इसके असबाब मुहैया हो गए। कहते हैं कि बादशाह रूम ने अपना एक एलची मिस्र भेजा और उसे माल और जवाहरात और थोड़ा सा जहर दिया था ताकि वह मिस्र के बादशाह के किसी मुशाहिब को माल देकर इस बात पर आमादा करे कि बादशाह को किसी बहाने से जहर खिलाकर हलाक कर दे। वह एलची मिस्र पहुंचा और बादशाह के खास बावर्ची और शराबदार को अपना दोस्त बनाया और बड़े राजदाराना अंदाज में उससे अपना मकसद बयान किया। शराबदार ने तो साफ इनकार कर दिया कि वह किसी कीमत पर भी बादशाह को जहर नहीं दे सकता, लेकिन साहिब बावर्ची दौलत के लालच से सही रास्ते से फिर गया और बादशाह को जहर देने का वादा कर लिया। अभी बादशाह को वह जहर दे नहीं सका था कि किसी तरह इस साजिश का राज खुल गया और बादशाह को यह मालूम हुआ कि शराबदार और साहिब बावर्ची उसे जहर देने की स्कीम में शरीक थे, लेकिन इन दोनों में से किसी खास शख्स पर गुनाह साबित नहीं होता था। इसलिए बादशाह ने दोनों को कैद खाने में भेज दिया। यह दोनों कैदी जब जेल खाने पहुँचे और वहाँ हज़रत यूसुफ की हमनसीनी और सोहबत उन्हें हासिल हुई तो वे बादशाह की मुशाहबत भूल गए और हज़रत यूसुफ ही की खिदमत में रहने लगे। एक रोज़ इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ हर एक कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक के ख्वाब की ताबीर करता है और हर एक की उलझनों को दूर करता है, हमें भी आजमाना चाहिए। फिर वे दोनों हज़रत यूसुफ की खिदमत में पहुँचे और एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का रवान है और चिड़ियाँ पंजे मारकर खा रही हैं। उन दोनों ने कहा, ऐ यूसुफ, हम तुम्हें नेक मर्द समझते हैं, तुम हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ। हज़रत यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें मिलता है उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कर दूंगा। यह उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं।
میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، کیا کئی آقا اچھے ہیں یا ایک خدائے غالب؟ تم اس کے سوا جس کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی کا نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساقی اور شرابدار قید سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا، اور صاحب باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیاں اس کے سر مغز کھائے گی۔ حضرت یوسف نے کہا، ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدے سے محروم اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ یہ بھول ہی گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی چند سال تک قید میں رہے۔ اس ویڈیو کا یہ قصہ قصص الانبیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس میں اگر میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کب اور کیسے ہوئی، یہ جانیں گے پارٹ 3 میں، تو دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔